بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل سورہ توبہ کے اخیر تک کچھ گزارشات اور کچھ خلاصہ کی بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج ارادہ ہے کہ انشاءاللہ سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، یہ تین صورتیں جو اس میں چیدہ باتیں ہیں مختصر، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ سورہ یونس، اس کی نام رکھنے کی وجہ واضح ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام عراق کے اندر ایک علاقہ ہے موصل، وہاں پر ایک گاؤں ہے نینوا، وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کے بھیجا تھا، اور جیسے نبیوں کے ساتھ قوموں کا دستور تھا، قوموں نے بات نہیں مانی، عذاب کا کہا، اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ بس ایک بات یہ ہو گئی کہ اس نکلنے میں اللہ کے حکم کا انتظار نہیں ہوا، اور جب نکل گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر جب نہ ہو تو پھر عذاب آتا ہے۔ تو کافی ڈھونڈنے کے بعد ان کو حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے، تو وہ پوری قوم بمائے جانوروں کے ایک میدان میں نکل آئی، اور بچوں کو ماؤں سے الگ کیا، اور جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کیا، اور سب نے ایک زوردار انداز میں اللہ پاک کے دربار میں سچی توبہ کی۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب نہیں آیا ان پر۔ تو ادھر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، یہ جب اس طرح نکل گئے تو کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی میں سوار ہو گئے تو اب کشتی ڈوبنے لگی۔ تو جو ملاح تھا اس نے کہا کہ بھائی کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ گئے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، میری وجہ سے سب ڈوبیں گے۔ خدا کی شان قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی میں بھی ان کا نام آیا، اور جب یہ کشتی کے کنارے پہ گئے تو ایک مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا، انہوں نے چھلانگ لگائی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ جتنے بھی عرصہ رہے تو اس میں اللہ پاک نے ان کو ایک وظیفہ بتایا کہ آپ یہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ جل جلالہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ نے ان کے بدن کو نقصان نہیں پہنچانا، اور جتنا بھی عرصہ یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے کنارے پہ آ کے قے کی، تو یہ کنارے پہ آ گئے زندہ۔ اللہ جل جلالہ نے ایک بیلدار درخت اگوایا ان کے سائے کے لیے، اور ایک جانور کو مقرر کیا، وہ آ کر کے ان کو دودھ پلاتی تھی وہ جانور، اور کافی بدن کچا ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی، اور اللہ جل جلالہ نے ان کو پھر اپنے قوم کی طرف بھیجا۔ اور یہ والی بات جو میں نے عرض کی ہے، یہ تقریباً 4-5 جگہ ہیں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ، یہاں یہ بات نہیں ہے اس صورت میں۔ اس صورت میں صرف ایک آیت ہے جس میں یہ ان کی قوم کی توبہ کا ذکر ہے۔ یہ والی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، 17واں پارہ سورہ انبیاء سے کچھ حصہ لیا میں نے، اور سورہ صافات 23واں پارہ اس سے کچھ حصہ لیا، اور سورہ قلم نون والقلم وما یسطرون اس کے آخر میں بھی ہے۔ یہ 3-4 جگہ سے چھوٹی تھوڑی باتیں لے کر کے یہ میں نے خلاصہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ باقی یہ جو تینوں صورتیں ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، تلاوت آپ کے سامنے آتی ہوں گی۔
ان صورتوں کے اندر ابتدا اور انتہا، مثال کے طور پر سورہ یونس ہے، الف لام را سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اس کی ابتدا میں اللہ پاک نے قرآن پاک کا سچ ہونا بتایا، اور قرآن پاک حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، قرآن پاک کی حقانیت بتائی، ہمارے نبی کی رسالت بتائی کہ یہ کوئی تعجب کی بات تو ہے ہی نہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو بھیجا اور ہم نے اس کو آسمانی باتیں دی اور اس آدمی کو ہم نے کہا آگے تبلیغ کرو، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور کافر کہنے لگے تو جادوگر ہیں، حالانکہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تمہارا رب تو اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سارے نظام اس کے قبضے میں ہے، چاند سورج ستارے سب اس کے پاس ہے، اور دن رات کا یہ پورا نظام اسی کے قبضے میں ہے، لیکن پھر بھی دنیا کا دستور ہے دو جماعتیں بنتی ہیں، بے ایمانوں کی جماعت، ایمان والوں کی جماعت، بے ایمان دوزخ میں اور ایمان والے جنت میں، اور جنت کے اندر ان کی آپس کی ملاقاتوں کے اندر دعا سلام جو ہوگی وہ اللہ کی بڑائی ہوگی، السلام علیکم ہوگا، سبحانک اللہم ہوگا، اور جب مجلس سے برخاست ہوں گے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتیوں کے آپس کے اندر جو جدائی ہوگی وہ الحمدللہ رب العالمین پہ ہوگی۔ تو اس صورت کے شروع میں بھی اللہ کی بڑا قرآن پاک کی عظمت، بالکل اخیر میں جا کر کے اسی صورت کے یعنی سورہ یونس اسی 11ویں پارے کے اخیر میں جا کے ختم ہوتی ہے یہ، وہاں پر بھی قرآن پاک کے بارے میں کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، نبی جی آپ کو جو قرآن آسمان سے بھیجا جا رہا ہے آپ اس کی پیروی کریں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَاصْبِرْ، اور آپ پریشان نہ ہوں، صبر سے کام لیں، فیصلہ اللہ کے پاس ہے اور وہ بہترین فیصلے والا ہے۔ تو شروع بھی قرآن، اللہ کی عظمت، رسالت، اس کا بیان، اور اخیر میں بھی توحید، آخری جو رکوع ہے اس میں اللہ کی توحید، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اللہ ہی تکلیف لاتے ہیں اور اللہ ہی تکلیفات کو ختم کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی حقانیت پر اس صورت کو ختم کیا، اور بیچ کا جو قرآن پاک کا حصہ ہے اس میں اللہ کی عظمت کا بھی بیان ہے، اور نبیوں کے قصوں میں اس میں دو نبیوں کے قصے تفصیل کے ساتھ ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کا اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے قصے کی تفصیل، یعنی اس بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو نئی باتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا، جو جادوگروں کا قصہ ہے وہ میں سنا چکا ہوں آپ کو 9ویں پارے میں، یہاں پر جو نئی بات ہے وہ یہ بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعاؤں کی طرف اور نماز کی طرف اپنی قوم کو متوجہ کیا، اور پھر جب مایوس ہو گئے اور اللہ کا حکم آئے کہ یہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، تو پھر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ان کے دلوں کی سختی کے لیے، اور جو ان کا سسٹم تھا پیسے کا، چیزوں کا، ان کو اللہ پاک ملیا میٹ کر دے، دعا مانگی، ہارون علیہ السلام نے آمین کہی۔ علماء لکھتے ہیں کہ دعا اور قبولیت میں 40 سال کا عرصہ گزرا، اس میں ہمیں ترغیب ہے، ہم کہتے ہیں ادھر دعا ہو ادھر پورا ہو جائے، دعا اللہ ضائع نہیں کرتے، دعا کو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، اور یہ جو بد دعائیں نبیوں کی مروی ہیں یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جہاں حکم ملا تو بد دعا ہوئی، ویسے مطلق بد دعا کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجتناب فرمائے ہیں، لیکن جہاں کہیں حکم ہے بد دعا کا وہاں بد دعا کا بھی حکم ہے کہ بھی بد دعا بھی دو، تو حکم سے ہٹ کر کے آدمی کوئی کام نہ کرے۔ اور دوسری نئی بات یہاں پر یہ ہے
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی قوم 12 قبیلے سمندر میں راستے بن گئے اور یہ گزر رہے تھے، ان کا آخری آدمی نکل گیا اور فرعون نے جب دیکھا کہ راستے بن گئے تو فرعون بھی اس دریا میں کود پڑا اپنی فوج کے ساتھ. ان کا آخری آدمی نکل گیا اور فرعون اور اس کی قوم کا آخری آدمی دریا کے اندر آ گیا. تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ دریا کو کہ آپس میں مل جاؤ. راستے ختم ہو گئے اور دریا آپس میں مل گیا. جب فرعون نے دیکھا کہ اب تو میں گیا، اس فرعون نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی اور کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کوئی معبود برحق نہیں اس اللہ کے جس اللہ کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں تو مسلمان ہوں. تو جواب ملا اس کو کہ پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزری، اب جب یقین ہو گیا کہ میں مر رہا ہوں، اب تو کلمہ پڑھ رہا ہے تو ایسے کلمے کا اعتبار نہیں. اور اس کی وضاحت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ توبہ تو تب قبول ہوتی ہے جب سانس آدمی کے یہاں تک نہ پہنچے. جب سانس یہاں تک آ جائے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اسباب موت جب یقینی ہو جائیں کہ اب میں بچوں گا نہیں، ایسی صورت میں توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح توبے کا بڑا دروازہ ہے. میں حدیث شریف آپ کو سناؤں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا دروازہ ہے کہ اس دروازے کی صرف چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. اتنا بڑا دروازہ ہے، لیکن وہ دروازہ کھلا ہوا ہے کب تک؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا مشرق کے بجائے، تو اس وقت لوگ کلمہ پڑھیں گے لیکن ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ بات کہاں پر ہے جو میں نے پیش کی؟ یہ والی بات تو حدیث میں ہے، لیکن توبہ کی قبولیت نہ ہونے کے لیے کوئی آیت بھی ہے. وہ 8واں پارہ سورہ اعراف سے پچھلا جو رکوع ہے وہاں یہ والی بات ہے. وہ ہم اپنے تفسیر میں کافی یعنی باتیں ہوتی ہیں تو رہ جاتی ہے، تو یہ والی بات وہاں پر ہے جس میں ہمارے رب فرماتے ہیں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها. جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی تو لوگوں کا ایمان لانا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. بعض نشانیاں تیرے رب کی کون سی؟ یہ والی نشانی. کون سی والی؟ سورج کا مغرب سے. سب حاضر ہیں نا سارے ساتھی؟ تھوڑی دیر کی بات ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی بات، تو حاضر رہیں تو ہمیں بیان کرنے میں سہولت ہوگی. تو یہ یہاں اس صورت کے اندر یعنی پھر فرعون کے لیے ہمارے رب نے یہ بات فرمائی کہ تمہاری لاش ہم قیامت تک اس کو وہ رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ وہ عبرت حاصل کریں کہ ایک ایسا آدمی بھی گزرا تھا جو اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا، دیکھو آج اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. تو یہ نئی بات تھی جو اس سورہ یونس کے اندر ہمارے رب نے بیان فرمائی. اسی طرح قرآن پاک نصیحت سے بھری ہوئی کتاب ہے. قرآن پاک ظاہری باطنی بیماریوں کا علاج ہے. قرآن پاک ہدایت کا سبب ہے، رحمت کے اترنے کا سبب ہے. یہ والی بات یعنی قرآن پاک کا شفا ہونا، سبب رحمت ہونا، سبب ہدایت ہونا، یہ والی بات بھی اس صورت کے اندر ہے کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کی نظیر نہیں ہے دنیا کے اندر. اور ہر مسلم کے ذمے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پاک کلام کے ساتھ وہ جوڑے رکھے اور اپنے آپ کو منسلک رکھے. اسی طرح اس صورت میں یہ والی بات بھی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی مثال کہ دنیا پائیدار نہیں ہے. ذرا سن لو ایک مثال کہ تم دنیا میں دیکھتے ہو لوگ دانے ڈالتے ہیں، گندم چاول کے کھیت ہرے بھرے نظر آتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ہرے بھرے کھیت پیلے پڑ جاتے ہیں
اور لوگ آتے ہیں اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھی ہری بھری تمہیں نظر آتی ہے، جوانی نظر آتی ہے، پیسہ نظر آتا ہے، صحت نظر آتی ہے، اور چاروں طرف ایک اچھے حالات تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن وہ جوانی بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، اور وہ صحت بیماری میں بدل جاتی ہے، اور ایک سسٹم جو چل رہا ہوتا ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہے۔ اللہ داعی ہے، اور اللہ کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے آسمانی بات کو لے لیا، کہا کہ ان کو تو جنت ملے گی، اور ان کے اللہ پاک چہروں کو کالت میں سیاہ نہیں کریں گے، ان کو اللہ پاک سفید کریں گے، نورانی بنائیں گے، اور اللہ جل جلالہ ان کو جنت میں بھیجیں گے، اور ہمیشہ وہ جنت کے باغات پہ رہیں گے۔ تو یہ ملے جلے مضامین، قرآن پاک کی حقانیت، ہمارے رب کی بڑائی، ہمارے نبی کی رسالت، اور پھر نبی کی رسالت، نبی صرف اکیلے آپ نہیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی آئی، ہارون علیہ السلام کی بات بھی آئی، اور اسی طرح محنت کے تو ہم مکلف ہیں کہ بھئی آدمی محنت کرے، دعا کرے، لیکن کسی کو پکا پکا مومن بنانا اور کسی کو پکڑ کے جنت میں ڈالنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ بات بھی اسی صورت میں ہے، یعنی پورے قرآن میں یہ جو میں نے ابھی جملہ کہا، یہ بات یہاں پر ہمارے رب نے سورہ یونس کے اخیر میں ذکر فرمائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جتنے بھی انسان ہیں یا جتنے بھی جنات ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ سب مسلمان ہو جائیں؟ یہ تو نہیں ہے، کسی کے بس میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، محنت بس میں ہے، سمجھانا بس میں ہے، دعا بس میں ہے، کوشش بس میں ہے، باقی کسی کو پکڑ کے لے کے آنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یعنی اس جملے میں دونوں باتیں آ گئی، تسلی بھی آ گئی، تسلی بھی آ گئی اور ترغیب بھی آ گئی۔ کوشش سے تو پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن اگر کوئی ہماری بات کو نہ لے تو ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس تو ہدایت بھی نہیں ہے۔ اپنی سی کوشش کرنا یہ ہمارے بس میں ہے، اور باقی ہمارے بس میں دعا ہے، ہدایت کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا یہ ہمارے بس میں نہیں۔ یہ تو اس سورت کے مضامین تھے۔ آگے جو سورت ہے سورہ ہود، آپ جانتے ہیں قوم عاد کی طرف جس پیغمبر کو بھیجا گیا تھا وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ ان کا جو علاقہ ہے یہ بھی سعودی عرب کے اندر ہے، اور سورہ احقاف جو 26ویں پارے میں ہے، ان کے علاقے کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریگستانی جو علاقہ ہوتا ہے وہاں پر جیسے ہوائیں جب چلتی ہیں تو یہ ریگستانی علاقے کی جو مٹی ہوتی ہے نا یہ تہ بتہ ہو جاتی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں نا ہواؤں کی وجہ سے اس کی تہ بن جاتی ہے، تو ان کا جو علاقہ تھا وہ ایسا علاقہ تھا۔ تو احقاف اس ریت کے تہ بتہ تودوں کو کہتے ہیں، تو ان کا علاقہ وہ تھا، اور یہ بھی یہیں سعودی عرب کے اندر ہی اس کے علاقہ، جیسے قوم صالح کا جو علاقہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا مدائن صالح یہ بھی یہیں پر ہے۔ یہ جو تبوک کی طرف راستہ جاتا ہے العلا، وہاں انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنایا ہے اور وہاں تفریح کی جگہ بھی بنائی ہے، اور مدائن صالح، تو وہاں حضرت صالح علیہ السلام کے جو قوم تھی ان کے وہاں پر کھنڈرات ہیں۔ اسی طرح قوم عاد کے بھی وہیں پر ہیں۔ تو یہ ان پیغمبر کا چونکہ اس صورت میں قصہ ہے، اگرچہ اس سے ہٹ کر کے اور بھی قصے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی بالکل شروع میں الف لام را، قرآن پاک کا سچ ہونا، کتاب احکمت آیاتہ، پکی پکی یقینی آیتیں، کہاں سے؟ ایک حکمت والی ذات کی طرف سے اور ایک جاننے والے ذات کی طرف سے، ہاں، من لدن حکیم خبیر۔ اور اس قرآن کا بڑا مضمون کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعبدوا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عبادت صرف کس کی ہے؟
اللہ کے सिवा कोई भी नहीं। नंबर 2, रिसालत को मानो, इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीर व बशीर, जन्नत की खुशखबरी देने वाला, दोज़ख से डराने वाला, ये रिसालत। और ए लोगों, तुम्हें क्या तरगीब है, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने गुनाहों को बख्शवाओ। हम तो कहते हैं इस्तिग़फ़ार पढ़ो। हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब का तर्जुमा सुन लीजिए। शाह अब्दुल कादिर साहब इस्तग़फिरू का तर्जुमा करते हैं, अपने गुनाहों को बख्शवाओ, अल्लाह से अपने गुनाहों जो पीछे हुए हैं वो बख्शवाओ, और तूबू इलैहि, आइंदा का मामला ठीक कर दो। दोनों अलग अलग चीज़ें, इस्तिग़फ़ार अलग चीज़ है, तौबा अलग चीज़ है, समझने की बात है ये। इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों को बख्शवाओ, तूबू इलैहि, आगे के मुस्तक़बिल के मामलात को ठीक करो। तो अल्लाह यहाँ पर भी यही है, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, पीछे माफ़ी करवाओ, आगे ठीक करो। क्या करेंगे, हम तुम्हारी दुनिया के हालात ठीक कर देंगे। ये दावत है हमारे रब की तरफ से, सूरह हूद की बिल्कुल शुरू की आयत। और अल्लाह पाक ने फिर अपनी कुदरत का बयान, सहाबा किराम को अल्लाह की ज़ात का इस्तिहज़ार ऐसा मिल गया था। 11वें पारे की आखिरी आयत, सहाबा किराम उनको यानी अल्लाह ऐसे सामने नज़र आते थे, उनके लिए अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरा करना मुश्किल हो गया था कि भाई यानी अल्लाह हमें देख रहे हैं, हम कपड़े कैसे बदलेंगे, अल्लाह हमें देख रहे हैं, हम पेशाब कैसे करेंगे, अल्लाह हमें देख रहे हैं, हम नहाएंगे कैसे, अपनी बशरी तकाज़े कैसे पूरी करेंगे। उस पर हमारे रब ने ये वाली आयत नाजिल फरमाई कि इतने तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक तो हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो अल्लाह की ज़ात इतनी सामने आ गई कि उनकी ये कैफियत बन गई। अल्लाह ने ये वाली आखिरी आयत इसी सिलसिले में हमारे रब ने नाजिल फरमाई। फिर ये जो सूरत है ये भी अल्लाह जल्ल जलालुहु अपनी कुदरत को बता रहे हैं कि कायनात की जितनी मखलूक है उन सबको रिज़्क़ देने वाली मेरी ज़ात है। और इंसान का दस्तूर ये है, जब इस पर अच्छे हालात आते हैं तो ये इतराने लगता है, जब बुरे हालात आते हैं तो ये मायूस हो जाता है। न अच्छे हालात इतराने के लिए हैं, न बुरे हालात मायूसी के लिए हैं। अहकामात पे जमने को सीखो, इल्लल्लज़ीना सबरू, अहकामात को जमना और इताअत को सीखो। और दुनिया को अपना मकसूद मत बनाओ। अगर दुनिया मकसूद है तो दुनिया की जो चीज़ें हैं सिस्टम वो हम कर देंगे, लेकिन आखिरत में दोज़ख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और दो जमातें हमेशा बनी हैं, ईमान वाले बेईमान। ईमान वालों को तशबीह दी किसके साथ, बीना के साथ और सुनने वालों के साथ, और बेईमानों को तशबीह दी किसके साथ, नाबीना के साथ और गूंगे बहरे के साथ। और फिर इसी के ज़िमन में अम्बिया के किस्से सुनाए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, और फिर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, और आखिर में हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम। ये 7-8 पैगम्बरों के किस्से सुनाए। अब किस्सों की वजह मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, और इसमें जो नई नई बातें हैं वो मैं आपकी खिदमत में 1-2 पेश करूँगा। वो ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे मुसलमान नहीं थे और 950 साल तबलीग की। ये वाली बात कहाँ है, ये 20वें पारे में है, 950 साल तबलीग। और फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने, और कौम बड़ी बदतमीज़, अल्लाह पाक ने फरमाया किश्ती बनाओ, वो किश्ती का मजाक उड़ाने लगे। किश्ती का मजाक उड़ाना और आवाज़ें कसना, तकलीफ़ें देना, और खैर किश्ती बन गई। ईमान वाले, और अल्लाह पाक ने फरमाया हर जानवर का एक एक जोड़ा वो सवार करा दे और ईमान वालों को सवार करा दे, इसलिए कि पानी का अजाब आएगा और पूरी दुनिया में आएगा। पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा, सिर्फ आप बचेंगे, आपके मानने वाले बचेंगे। और बेटे को दावत दी, बेटा मुसलमान हो जाओ, आ जाओ। कह रहे नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोग के साथ आने की। पानी का अगर अजाब आ भी गया, ये सामने पहाड़ है वहाँ चढ़ जाऊँगा, पानी कितना होगा, नीचे नीचे होगा, मैं बच जाऊँगा। वालिद साहब ने कहा कि बेटा आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता,
آ جاؤ، نہیں بات ہی مانی، عذاب آ گیا جی۔ عذاب ایسے آیا کہ آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، یہاں تک کہ گھروں کے اندر جو تندور تھے اس سے بھی پانی، پانی ہی پانی۔ کشتی والے بچ گئے، 6 مہینے تک کشتی یعنی پانی میں رہی۔ اب اللہ جل جلالہ اعلان کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس پر میں آپ کو قصہ سناؤں کہ قرآن پاک کی آیات کا مقابلہ بہت سارے لوگوں نے کیا۔ ایک بہت بڑا سمجھدار آدمی کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کا ٹکر نہیں ہے، میں اس کے ٹکر میں لکھتا ہوں، کہ قرآن کے ٹکر میں میں کتاب لکھتا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کھولی تو یہ والی آیت سامنے آ گئی جو میں ابھی سنانے لگا ہوں آپ کو۔ آیت کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ اعلان کر رہے ہیں، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكِ، اللہ اعلان کر رہے ہیں اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، ابھی مزید بارش نہیں برسانا۔ اور کشتی کو اللہ پاک نے جودی نامے ایک پہاڑ تھا اس پہ اللہ نے رکوا دیا، اور کافروں کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ اعلان ہو گیا کہ کافروں پر خدا کی لعنت۔ یہ آیت جب اس آدمی نے دیکھی، اس نے کہا میں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں زمین کو کیسے حکم دوں؟ زمین کو حکم کون دے سکتا ہے؟ زمین کا پیدا کرنے والا۔ آسمان کو حکم کون دے سکتا ہے؟ آسمان کا پیدا کرنے والا۔ زمین پانی کو نگل لے، آسمان بس کر لے، اور کشتی کو وہاں ہم نے رکوا دیا اور اعلان کر دیا کہ ظالم تباہ ہو گئے۔ تو یہ دیکھا اس نے تو اللہ پاک ہدایت مقصود تھی، کلمہ اس آدمی کو پڑھوا دیا۔ کہا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے درخواست کی، یا اللہ میرا بیٹا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا آج تباہ ہو رہا ہے، آپ میری مدد کریں۔ اس پر اللہ پاک نے جواب دیا کہ نوح یہ آپ کا نہیں ہے، اگر آپ کا ہوتا تو یہ کلمہ پڑھتا، جس کا عمل ٹھیک ہوتا تو یہ آپ کا تھا، اس کا عمل خراب تھا تو یہ آپ کا نہیں ہے۔ اور دیکھو اس طرح کافروں کی سفارش میں کسی کی نہیں مانتا۔ اگر کوئی اپنے سگے کی اور وہ سگا کافر ہو اس کی سفارش کرتا ہے، ہم نہیں مانیں گے، اور ہم آپ کو اس کی نصیحت کرتے ہیں آئندہ آپ نے ہم سے یہ والی درخواست نہیں کرنی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے معافی مانگی اور اللہ پاک نے معاف بھی کر دیا۔ پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں اے نبی جی ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ 40 سال تک ایک شخص مکہ میں رہا، کوئی اس کا استاد نہیں، آج وہ ہزاروں سال پرانی خبریں سنا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ آپ کون ہیں، آپ سچے پیغمبر ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی طرح ایک نئی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، آپ قریب عمر زیادہ نہیں تھی، دونوں برابر تھے، تو آپ کی داڑھی مبارک، یہ جو علاقہ تھا آپ کا، یہ جلدی سفید ہونے لگا یہ والا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی داڑھی کے بال گن کر کے بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، یعنی بہت زیادہ سفیدی نہیں تھی اللہ کے رسول کی، لیکن بہت جلدی یہ جگہ سفید ہونے لگی۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں بوڑھے ہو رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے ایسا ہے کہ کیا چیز آپ کو کھا رہی ہے اندر سے؟ کہنے لگا ابو بکر سورہ ہود کی اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کون سی آیت ہے؟ آخری رکوع میں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، نبی جی آسمان سے جیسا حکم ہے سیدھے رہیں اس پر، آپ بھی اور آپ کے ماننے والے بھی، اور ادھر ادھر نہ ہو۔ تو میں اپنی طرف سے کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن میں اللہ کی چاہت کے مطابق پورا اتر رہا ہوں یا نہیں، یہ چیز مجھے کھا رہی ہے کہ کہیں کوئی چیز گڑبڑ ہو رہی ہو اور مجھے پتہ نہ ہو اور اللہ کی چاہت کے مطابق میں نہ ہوں۔
ایسے نبی تھے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو مطمئن ہیں نا ہر چیز پہ, ہم کہتے ہیں بس 100% میں نے وہ کر لیا, بس اب تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ راتوں کو جاگنا, پاؤں ورم آ رہے ہیں, رمضان سے ہٹ کر کے شعبان پورا روزہ رکھتے تھے. شعبان رمضان کے استقبال میں 13, 14, 15 وہ روزے رکھتے تھے. پیر جمعرات وہ روزہ رکھتے تھے. راتوں کو جاگنا, دن بھر, پوری زندگی اپنی ایسی مصروف گزاری. اور وہ پریشان ہے کہ کہیں اللہ جل جلالہ کی چاہت کے مطابق میں چل رہا ہوں یا نہیں. تو یہ بھی ایک نئی بات تھی جو اس صورت میں. اور اگلی جو صورت ہے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چھوٹا سا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤں گا. اس میں بھی شروع میں قرآن کی بڑائی, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, شروع میں بھی. اور بالکل آخری ٹکڑا مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى, یہ قرآن پاک کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ پچھلی سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے, ہدایت والی کتاب ہے, رحمت والی کتاب ہے. شروع میں بھی قرآن برحق کتاب, اخیر میں بھی قرآن برحق کتاب. بیچ میں یوسف علیہ السلام کا قصہ. یوسف علیہ السلام کے نام تو مختلف جگہوں پہ آئے ہیں. 6 پارے میں آیا ہے, 24ویں پارے میں آیا ہے, مختلف جگہوں پہ. لیکن جو قصہ اکٹھا پورے قرآن میں کسی نبی کا اگر ذکر ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن کے اندر کہیں پر ہے تو وہ یہاں پر ہے. اچھا, ہمارے نبی کی زندگی کی ان کے ساتھ مشابہت تھی. ہمارے نبی کے اپنے رشتہ دار مخالف ہو گئے. ابو لہب حضور کا چچا تھا اور اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا تھا. ان کی بیوی ام جمیل حضور کی چچی تھی, کانٹے بچھاتی تھی. اپنے سگے ہمارے نبی کے مخالف ہو گئے اور تلواریں نکال لی. اللہ کے رسول کو چھپنا پڑا غار سور کے اندر. قصہ آپ سن چکے ہیں. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, چھوٹے ہیں ابھی, 2 بھائی ایک ماں سے یوسف اور بنیامین, اور 10 بھائی دوسری ماں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. یہ بچہ خوبصورت, خواب دیکھا, ابا جان میں نے خواب دیکھا 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا جان پتہ نہیں کیسا خواب ہے. بیٹا خواب کسی کو بتانا نہیں, اللہ پاک تجھے بہت بڑا آدمی بنائیں گے. اگر تو نے خواب کسی کو بتایا نا, تیرے گھر کے لوگ تیرے مخالف ہو جائیں گے. اور وہی ہوا. ابا خیال رکھتے تھے, خوبصورت بھی تھے, چھوٹے بھی تھے, وہ بڑے تھے 10 بھائی. تو کہا کہ عجیب بات ہے, ہمارے ابا یوسف کو بڑی لفٹ کراتے ہیں, ہمیں تو دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو کسی بہانے لے گئے ان کو. والد صاحب نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کوئی اس کو جانور میرے بچے کو کھا لے گا. نہیں, ہماری موجودگی میں اس کو کیسے جانور کھائیں گے. خیر لے گئے, ان کو لے گئے اور مارتے ہوئے لے گئے, نعوذ باللہ, جو روایتوں میں قصے ہیں. والد صاحب کی سامنے تو کوئی ایک اٹھا رہے, سینے کے ساتھ لگا رہے, کسی نے یہاں بٹھایا اور جناب پیار کرتے ہوئے لے گئے. جہاں والد صاحب کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے وہاں زمین پہ مارا اور مارتے ہوئے لے گئے. اور یہ مشورہ ہوا ان کو قتل کرو. بڑے بھائی نے کہا قتل مت کرو, کنویں میں پھینک دو. تو ان کی قمیص اتروائی اور ان کو کنویں میں پھینکا. اللہ جل جلالہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, ان کو پکڑ لیا. وہاں کنویں میں ایک پتھر تھا, وہاں بٹھا دیا. اور اللہ نے جنت کی قمیص بھیج کر کے ان کو پہنائی. اور جب یہ لوگ اپنے باپ کے پاس پہنچے روتے ہوئے, کیا ہوا, میرا بچہ کہاں ہے؟ کہا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا. اور یہ قمیص ہے اور اس پہ جھوٹ موٹ کا جو ہے نا کسی جانور کا خون لگایا. تو والد صاحب کہنے لگے کہ عجیب سمجھدار بھیڑیا تھا کہ قمیص صحیح سالم نکال لی اس نے, قمیص نہیں پھٹی. تمہارا یہ مکر ہے, میں اللہ ہی سے درخواست کروں گا, صبر کروں گا, شکوہ شکایت نہیں کروں گا. خیر والد صاحب کے لیے غم کے دن شروع ہو گئے. ادھر یہ بھائی آتے تھے اور کچھ نہ کچھ ان کو کھانے پینے کو دیتے تھے.
خدا کی شان ایسی ہوئی، ایک قافلہ جو سیدھے روٹ پہ جا رہا تھا وہ راستہ بھول گیا، راستہ بھول کے یہاں آ گئے۔ انہوں نے کہا بھئی پانی لے آؤ۔ کنویں کے پاس بندہ پہنچا، جب ڈول نیچے کیا تو پانی تو تھا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب وہ ڈول اوپر آیا تو اس بندے نے دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت لڑکا ہے، اور اتنے میں ان کے بھائی پہنچ گئے۔ کہنے لگے نعوذ باللہ، یہ جملے کہنے کے نہیں ہیں، کہہ رہے یہ ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا ہے اور ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ تو کھوٹے پیسوں پہ، یعنی بہت کم پیسوں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو خریدا، قافلے والوں نے مصر کے بازار لے آئے۔ مصر کے بازار میں جو مصر کا جو بڑا آدمی تھا، عزیز مصر، اس نے خریدا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، بیوی کو کہا کہ ہم اس کو بچہ بنائیں گے اور ہم اس کو بڑی عزت کے ساتھ رکھیں گے۔ خدا کی شان، بڑے ہوتے گئے، جوان ہو گئے، اور وہ جو عورت تھی وہ عاشق ہو گئی، بدکاری کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے اوپر بڑے احسانات ہیں اس کے، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ 7 دروازے بند کیا اس نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمت کی، ایک تو دعا مانگی، ایک آگے بڑھے۔ جب بڑھے تو وہ بند دروازے اللہ نے کھول دیے، 7 کے 7 دروازے کھلتے گئے، اور یہ پیچھے سے بھاگ رہی ہے، اور ان کی قمیص پہ پیچھے سے جھپٹا مارا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ سامنے دیکھا تو اس عورت کا شوہر۔ عورت نے مکر بنایا، کہنے لگی کہ اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، اور کیا آپ سزا دیں گے اس کو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بالکل بھی نہیں، آپ اپنے خاندان کے اندر کسی دودھ پیتے بچے کو لائیں، وہ میری گواہی دے گا۔ گود والا بچہ، اس نے الفاظ کیے، قرآن پاک میں ہے کہ قمیص کو دیکھ لو، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف جھوٹے ہیں اور تمہاری بیوی سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، تمہاری بیوی جھوٹی ہے۔ جب دیکھا تو قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور عزیز مصر نے اور کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ لوگ علماء لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت بے غیرت قسم کا آدمی تھا، کہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا اپنی بیوی کو، اور معاملات کو رفع دفع کیا۔ بات پھیل گئی علاقے کے اندر۔ اب اس عورت کو فکر ہوئی کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اس نے ایک دعوت کی، دعوت، فروٹ وغیرہ، تکیے وغیرہ لگائے، بڑے بڑے وزراء کی عورتیں جمع ہوئی، اور ان کے ہاتھ میں چھریاں بھی دیں اور فروٹ بھی دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں نکلیں آپ؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تو عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے فروٹ کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دی، اور کہنے لگی یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ اور پھر وہ عورتیں حضرت یوسف کو دعوت دے رہی ہیں کہ تم اس کی بات مانو۔ ایسے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی۔ ہر اس شخص کے لیے اس دعا کے اندر ترغیب ہے، جہاں کہیں وہ اس طرح عشق معاشقے میں پھنس جائے اور خود وہ بچنا چاہے تو وہ اللہ کے سامنے یہ دعا پیش کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خدا سے جیل مانگی، اے اللہ مجھے تو جیل پسند ہے، ان کی یہ دعوت پسند نہیں ہے، اور اگر آپ نے میری دعا قبول نہیں کی، اللہ میں بھی کمزور ہوں، میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جہالت والی حرکت کر بیٹھوں گا۔ اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اور جیل میں چلے گئے۔ ہم اب کیا دعا مانگیں گے؟ ہم دعا یہ مانگیں گے، ربی العفت احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب پاک دامنی کو میں پسند کرتا ہوں، یہ جو عورتیں مجھے گندی چیزوں کی دعوت دے رہی ہیں اللہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے تو پاک دامنی پسند ہے، اور اے اللہ اگر ان عورتوں کی، یہ جو خوبصورت عورتیں ہیں، اگر ان کی گندی تدبیروں کو آپ نے مجھ سے نہیں ہٹایا تو اے اللہ میں تو تباہ ہو جاؤں گا۔ اللہ جل جلالہ نے جیل میں بھیجے، جیل میں بھی عزت شروع ہو گئی، خواب دیکھنے، خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں،
اور خوابوں کی تعبیر میں دو بندے، ایک کو وہ ہو گئی، رہائی ہو گئی، اور ایک جناب جو ہے وہ ہو گیا اپنا یعنی قتل ہو گیا۔ اور جس کو رہائی ہو گئی اس کو کہا یار میں بے گناہ جیل میں ہوں، ذرا میری سفارش تو کر دو۔ اس کو خدا نے بھلا دیا۔ خدا کی شان، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا بھی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے ذرا تعبیر بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسی فضول خواب ہے، فضول خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس بندے کو جس کی جان چھوٹی تھی، اس کو وہ یاد آ گئی۔ یہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ خواب یہ ہے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں گندم کی، جس میں گندم ہوتی ہے، 7 سوکھی ہیں اور 7 ہری ہیں۔ 7 موٹی گائیں، ان کو کھا لیا کس نے؟ کمزور گایوں نے، اور 7 ہری بھری گندم اور 7 بالیاں سوکھے گندم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک خوب بارشیں ہوں گی۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے بہت ضرورت کے مطابق چیزیں استعمال کرنی ہیں، باقی اسٹاک کرنا ہے، کیونکہ 7 سال سخت قحط آئے گا، اور یہ جو تم نے اسٹاک کیا ہوگا، یہ باقی 7 سال جو سوکھے ہوں گے جس میں بارش نہیں ہوگی، یہ تمہارا اسٹاک کیا ہوا، تم اس کو استعمال کر لو گے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ گائے اور سوکھی گائیں اور بالیاں، اتنی اچھی تعبیر، کہا اس کو لے کے آؤ۔ نے کہا میں نہیں آؤں گا، جن عورتوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا پہلے اس کی صفائی ہو۔ سب عورتوں نے کہا، حتیٰ کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے بھی کہا میں قصوروار ہوں۔ یوسف علیہ السلام پاک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، 13ویں پارے کی پہلی آیت، میں اپنے آپ کو برات کا اعلان نہیں کرتا، لیکن میں بھی انسان ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسانی برائیوں کا حکم دیتی ہے، الا من رحم ربی، جس پر اللہ رحم کر لے وہ بچتا ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اب جیل سے باہر آ گئے اور بڑی عزت ہوئی ان کی، بادشاہ نے اپنے پاس رکھا اور وزیر خزانہ بن گئے، اور ایسی اچھی تدبیر کے ساتھ پورے ملک مصر کو چلایا کہ بعد میں بادشاہ بھی بن گئے۔ اب ان کے جو والد صاحب تھے بھائی، وہاں اس علاقے میں قحط آیا، انہوں نے یہاں ٹوکن سسٹم رکھا کہ بھئی آؤ، اور جو ہے وہ ہم ہر آدمی کو ایک پورا جانور جتنا اس پہ اناج آ سکتا ہے ہم دیں گے۔ جب یہ آئے تو دیکھا کہ بھائیوں کو دیکھ لیا، انہوں نے تو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ تو یوسف علیہ السلام ان سے کہنے لگے تم لوگ یہی 10 بھائی ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہمارے ایک بھائی اور ہے، لیکن ابا ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو اگلی دفعہ آؤ گے نا، اگر تم نے اپنے بھائی کو نہیں لے کے آئے تو پھر یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اپنے بھائی کو لے کے آنا۔ اچھا، جو وہ ٹوکن کے پیسے لے کے آئے تھے تھوڑے بہت راشن کے، وہ پیسے بھی ان کے سواریوں میں چپکے سے رکھ دیے، اور یہ جملہ بھی کہا۔ جب یہ بچے وہاں پہنچے بڑی تعریفیں کی، جی مصر کا بادشاہ ہے اور ایسا ہے ایسا ہے، بہت خوبصورت ہے اور بہت ہمارا خیال رکھا، بہت ہمیں عزت دی، لیکن یہ جملہ کہا۔ ابا نے کہا کہ میں تم پہ پھر بھروسہ کروں؟ ایک دفعہ بھروسہ کر چکا ہوں، میرا بچہ تم لوگوں نے گما دیا ہے، ابھی میں بنیامین کے بارے میں بھی بھروسہ کروں؟ خیر جب وہ کھولا تو راشن بھی موجود ہے، پیسے بھی واپس مل گئے۔ کہہ رہے ہیں ابا دیکھو ہمارے تو پیسے بھی واپس مل گئے، اب تو آپ نے ہمیں یہ بنیامین کو چھوڑنا ہوگا۔ ابا نے کہا اجازت ہے، لیکن مجھے پکا پکا وعدہ دو، خبردار جو میرے بچے کو تم لوگوں نے تکلیف دی۔ اور دیکھو بچوں ایک بات اور سنو، تم لوگ 11 بھائی ہو، جاؤ گے، جب اکٹھے جاؤ گے نا تم تو لوگوں کی نظریں ہوں گی،
تو نظر بد سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کر لو کہ ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الگ الگ دروازوں سے جانے سے اللہ کا حکم بدل تو نہیں سکتا، لیکن یہ ایک تدبیر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی، اور انہوں نے یہ جملہ بھی کہا کہ یہ الگ الگ دروازوں سے جانا یہ اللہ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا، میرا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہے، اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسے والے۔ لیکن یہ میری ایک تدبیر ہے، جیسے نظر بد سے بچنے کے لیے اگر کوئی تدبیر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی چیزوں کو چھپایا کرو، ہر آدمی کو اپنی تفصیلات مت بتاؤ، میرے یہ انویسٹمنٹ ہے، میرا یہ کاروبار ہے، پتہ ہے تمہیں میں مہینے میں اتنا کماتا ہوں، نہیں بتایا کرو۔ استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے میں چھپانے سے مدد لیا کرو، چیزوں کو چھپایا کرو، مت بتایا کرو لوگوں کو۔ اور نظر ایسی چیز ہے جو اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اس لیے نظر بد سے بچنے کی تدبیر کیا کرو۔ اور میں تمہیں نظر بد کی میں تمہیں تاثیر بتاؤں، حدیث میں سنا رہا ہوں، کیا تاثیر ہے؟ اگر تقدیر کو کوئی چیز کراس کرتی تو وہ نظر ہوتا، اتنی طاقتور چیز ہے یہ، اس لیے اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کی یہ تدبیر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ خیر جی، آ گئے بنیامین، وہ تو سب بھائی دو ایک کمرہ دیا، یہ تو 11واں تھا، ان کو اپنے ساتھ رکھا اور کہا کہ دیکھو بنیامین، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، میں تجھے یہاں روکنے کی ایک تدبیر کروں گا، اس میں میری غرض ہے۔ وہ کیا تدبیر تھی؟ وہ تدبیر یہ ہوئی کہ جو بادشاہ کا جس سے غلہ تولتے تھے وہ چاندی کا برتن تھا، اور وہ برتن بنیامین کے سامان میں چھپا دیا، اور اعلان ہو گیا کہ جی بادشاہ کا برتن کھو گیا، اور جو بھی لے کے آئے گا اس کو ہم پورا ایک جانور لاد کر کے اناج دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو چور نہیں ہیں اور ہم فسادی لوگ نہیں ہیں۔ اچھا جی چلو تلاشی دے دو۔ تو تلاشی کے اندر 10 کو پہلے چیک کیا، بنیامین کو اخیر میں چیک کیا۔ جب بنیامین کا سامان کھولا اس میں پیالہ نکل آیا۔ اب کیا سزا ہے؟ کہا جی ہمارے مصر کا قانون یہ ہے کہ جو چور پکڑا جاتا ہے اسی کو پورے کو رکھ لیتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے۔ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں آپ؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، ہم تو انہیں کو رکھیں گے۔ یہ ساری بات بتانے کے بعد ہمارے رب فرماتے ہیں یہ جو تدبیر تم سن رہے ہو نا، یہ ساری تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی تاکہ بنیامین رک جائے، اور بنیامین جب رک گیا تو کھلبلی مچ گئی، بڑے بھائی بھی رک گئے، کہنے لگے میرے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ جب وہاں پہنچے کہنے لگے آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور وہ وہیں پر رک گیا، اور ہم سچے ہیں، آپ ساتھ والے گاؤں والوں سے پوچھ لیں، ہم نے آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہلے سے رو کے بینائی چلی گئی تھی، ایک طرف ہو گئے۔ اب بنیامین کو یاد نہیں کر رہے، کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کہاں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر پھر بچوں نے کہا کہ آپ تو ہر وقت یوسف اب کہاں ہے؟ کتنا عرصہ گزر گیا، 40 سال گزر گئے، اب یوسف کہاں، زندہ ہی نہیں ہوگا، اور آپ ہر وقت یوسف کو یاد کر رہے ہیں، آپ تو یوسف کہتے کہتے مر جائیں گے۔ کہنے لگے بچوں میں اپنے درد کی شکایت تمہارے سامنے نہیں کر رہا، میں تو اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، اور میں اللہ کو جانتا ہوں، یوسف زندہ ہے اور میں اللہ کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ جاؤ بچوں نکلو اور یوسف کو تلاش کرو، اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں۔ خیر درد بری دعا اور درد بھرے انداز میں بچوں کو بھیجا،
بچے راشن لینے کے لیے جب وہاں پہنچے کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں خیرات لینے کے لیے، ہمارے پاس اس دفعہ راشن کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور آپ جو ہے نا ہم پہ صدقہ کر لیں، اور اللہ صدقے والوں کو کیا دیتے ہیں؟ بڑا اجر دیتے ہیں۔ اب جب یہ جملے سنے تو یوسف علیہ السلام کا دل بھی بھر آیا، کہنے لگے تم پتہ ہے تمہیں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو کہا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پہ انعام کیا، تقوی کا اور صبر کا یہی بدلہ ہے۔ تو بھائی کہنے لگے آپ کو تو اللہ نے جتوا دیا ہم سے، اور ہم گناہگار ہیں، اب آپ کیا بدلہ لیں گے؟ کہا کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، یہ میری قمیص ہے یہ لے جاؤ، اور میرے ابا کے جو نابینا ہو چکے ان کی آنکھوں پہ پھیر دو، تو میرے ابا کی بینائی اللہ لے آئیں گے واپس۔ اب یہ قافلہ خوشی خوشی واپس آ رہے جی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں ہیں، کہنے لگے بچوں ذرا بوڑھے ہیں، پوتوں نواسوں کو کہہ رہے ہیں بچوں مجھے تو اگر تم مجھے پاگل نہیں سمجھو نا تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے ابا آپ میں ہم کیا کہیں آپ کو، آپ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، یوسف کہاں ہوگا؟ خیر وہ آ گئے جی کہ یوسف زندہ ہے، یوسف بادشاہ ہے، اور آنکھوں پہ قمیض پھیری، بینائی بھی آ گئی۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے، تو ابا جان نے کہا ابھی تہجد کا وقت آنے دو، میں تم سب کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ خیر جی خوشی خوشی قافلہ روانہ ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی شریعت میں تعظیم کے لیے سر کو ایسا کرنا جائز تھا، ہماری شریعت میں نہیں۔ ہماری شریعت میں ہر وہ چیز جس میں شرک کی بو ہے اس کی اجازت نہیں، ان کی شریعت میں اجازت دی۔ یہ 11 بھائی اور یہ یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی، انہوں نے تعظیماً حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جیسے ایک تعظیماً سر جھکایا، وہ سجدے سے اس کو تعبیر نہیں کریں گے، عظمت کے لیے عزت دینے کے لیے سر جھکانا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میری وہی خواب کی تعبیر ہے، لیکن شیطان نے کچھ عرصے کے لیے میرے بھائیوں اور میرے درمیان کچھ انبن کر لی تھی۔ علماء لکھتے ہیں اپنے بھائیوں کو منہ پہ تانا نہیں دیا، نسبت کس کی طرف کر لی؟ شیطان نے کیا۔ اور اے میرے رب آپ نے مجھے ظاہری سلطنت بھی دی، روحانیت بھی دی، آسمانی باتیں بھی دی، لیکن اے میرے رب میری درخواست ہے آپ سے، آپ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، توفنی مسلمن، آپ مجھے زندگی دینی ہے تو حالت اسلام میں، اور موت دینی ہے تو حالت اسلام میں، اور کل قیامت کے دن مجھے کن لوگوں کے ساتھ ملا دے؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ پورا قصہ میں نے آپ حضرات کو سنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سچائی کی دلیل ہے۔ آپ کہاں تھے جب وہ کنویں میں ڈال رہے تھے، اور جب یہ لوگ مکر و فریب کر رہے تھے آپ تو تھے بھی نہیں، لیکن ہم یہ سچی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور آپ اس پر لوگوں سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ قرآن پاک تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اسی آخری رکوع میں ایک ٹکڑا جو اس امت کی ذمہ داری امت کو بتائی جا رہی ہے، ہذہ سبیلی، یہ تبلیغ کا راستہ، دعوت کا راستہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو یقین کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میرا بھی راستہ ہے، میرے ماننے والوں کا بھی راستہ۔ تو قرآن پاک کو لینا اور قرآن پاک کو آگے پہنچانا، اور قرآن کی حقانیت پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل والا بنائے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الصابرین وحمد الشاکرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے جتنے بھائی بزرگ اس محفل کی زینت بنے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ ہماری بخشش کا سبب بنا، اللہ سب نبیوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں، آپ کی محبت ہمیں
یا اللہ نصیب فرما، آپ کی محبت نصیب فرما، اور آپ کی ترتیب زندگی پر ہمیں چلنا نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔